به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے یہ ان کی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو بے حیا بنا دو، فحاشی عریانی کا شائق بنا دو، گناہوں کے اندر، بدکاریوں کے اندر، زنا کے اندر، بے پردگی کے اندر ان کو مبتلا کر دو تاکہ جب شرم و حیا ختم ہو جائے گی پھر یہ ہمارے غلام بن جائیں گے. بدقسمتی سے آج ہم مسلمان کئی معاملات میں اغیار کی دشمنان اسلام کی پیروی کر رہے ہیں جس میں ہمارے حکمران سیاستدان پیش ہیں. وہ ایسے قوانین بھی بعض اوقات پاس کر دیتے ہیں جو مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بے شک اللہ رسول ناراض ہو جائے. انہی قوانین میں ایک قانون پاس ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو مئی 2018 میں جس کا نام تھا ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018. یہ قانون قومی اسمبلی نے پاس کیا، پھر سینٹ نے بھی اس کی منظوری دی. مارچ 7 مارچ 2018 کو اس کے اوپر کام شروع ہوا اور پھر 18 مئی یا 24 مئی 2018 کو 2 مہینے کی محنت مشقت کے بعد یہ قانون قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو گیا. یہ اگرچہ ظاہر تو یہ کیا گیا تھا کہ یہ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں خن سے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے قانون بنایا ہے، لیکن اس قانون کے اندر بعض شقیں ایسے بھی ہیں جن کے اندر اس قانون کا سہارا لے کر
انہوں نے مرد نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کیا، عورت نے مرد ظاہر کیا، اور اس سے برائیوں میں بھی اضافہ ہوا، قانون وراثت بھی اس سے متاثر ہوا، اور ہمارا پورا ملک بے حیائی، جو پہلا ہی بے حیائی بدکاری کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد 4 سال ہوئے اس قانون کو پاس ہوئے، تو ہزاروں کی تعداد میں کیسز نادرہ کے اندر درج کرائے گئے۔ مردوں نے کہا کہ ہماری جنس بدل دی جائے، ہم اصل میں ہم عورت ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے بھی اپنے آپ کو مرد شو کیا۔ یہ بڑا غلط ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ شروع میں عوام کو بھی اس کی خبر نہ تھی، اور بعض سیاستدانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمیں اس قانون کی گہرائی کا علم نہیں تھا، لیکن اب چند دنوں سے، کچھ وقت سے، چند ایام سے اب لوگ اس قانون کو سمجھنا شروع ہوئے۔ بعض اینکر پرسن نے، بعض وکلاء نے، بعض اسکالرز نے، اور بعض علماء نے آواز اٹھائی اور گورنمنٹ کو اس طرف متوجہ کیا کہ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کرو، تبدیلیاں کرو، وہ شکیں جو خلاف اسلام ہیں ان کو ختم کرو۔ تو میں نے مناسب سمجھا، اور ابھی تک اس وقت اس کیس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ایک اینکر پرسن ہے اوریا مقبول جان، بہت اچھا صحافی ہے، انہوں نے بھی، اور ایک اس سے پہلے میری آج بات ہوئی ایک اپنے وکیل دوست کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ ایک اور بھی ہمارا وکیل بھائی ہے، وہ بھی اس کے اوپر انہوں نے بھی شریعت کورٹ کے اندر اپیل دائر کر رکھی ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس کے اندر خلاف اسلام شکیں ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہ 3-4 سال سے، 2-3 سال سے اس کے اوپر بعض وکلاء، بعض حضور کے غلام کام کر رہے تھے، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس قانون کے حوالے سے اس کی وہ شکیں بتاؤں، چند ایک جو قابل اعتراض ہیں، اور اس قانون کا غلط استعمال کس طرح مسلمانوں نے کیا، اور قرآن و حدیث کے خلاف یہ شکیں کس طرح ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قانون جو ہے، میں نے آپ کو نام بتا دیا، ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018، یہ اس کا نام ہے، اور میرے پاس یہ ہے، یہ تقریباً 19 صفحات کا ہے، انگریزی میں ہے یہ سارا۔ تو اس کے اندر بعض شکوں پر ہمیں اعتراض ہے، سارا قانون غلط نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ خواجہ سراؤں کو ان کے جائز اور شرعی حقوق دیں یا دلوائیں، کسی مسلمان کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، وہ بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور کئی لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو بھیک مانگنے پر، ناچ گانے کے اوپر کئی مالدار لوگ پیسہ کمانے کے لیے ان کو فورس کرتے ہیں، اور کئی اوباش قسم کے لونڈے اور شیطانی ذہن والے لوگ ان سے بدکاریاں بھی کرتے ہیں۔ بے شک اس کے خلاف قانون پاس کریں تاکہ ان کے جو جائز اور شرعی حقوق ان کو ضرور دیے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے اندر ایسی شکیں ڈالنا کہ جس کو ہر ایک مس یوز کرے، غلط استعمال کرے، یہ قرآن و حدیث کے منافی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے اندر اس قانون کی سیکشن 3، اس کی سب سیکشن 2 کے اندر ہے، اس کا خلاصہ سن لیں۔ اس میں ہے کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر یعنی خواجہ سرا وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ وہ بظاہر مرد ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ عورت فیل کرتا ہے، تو وہ کسی بھی آفس میں جا کر، یا وہ بظاہر عورت ہے لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ میں اصل میں مرد ہوں، تو ایسا شخص ٹرانسجینڈر کی اصطلاح اس میں اندر انہوں نے استعمال کی ہے۔ بظاہر اس کا معنی ہے خواجہ سرا، تو وہ نادرہ کے آفس میں جا کے وہ اپنی ایپلیکیشن موو کر سکتا ہے کہ جی مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے یا مجھے مرد کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ تو نادرہ بھی اور گورنمنٹ کے تمام ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا۔
اس کے اندر جو چیز قابل اعتراض وہ یہ الفاظ ہیں، اس کے اندر ہے ایز پر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ وہ جنس جو ہے مرد ہے یا خاتون ہے، جیسے وہ خود اپنے آپ کو محسوس کرے، جیسے وہ خود وہ تصور کرے کہ مجھے مرد نہیں ہونا چاہیے، میں تو عورت ہوں، یا عورت یہ محسوس کرے کہ میں اصل میں مرد ہوں، جیسے وہ فیل کرے، خواجہ سرا جو ہے وہ اپنے آپ کو جا کے نادرہ کے آفس میں اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اب اس میں اعتراض یہ ہے، اس کے اندر میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، میڈیکل بورڈ یا میڈیکل ڈاکٹر بھی اس کو چیک نہیں کر سکتا کیا واقعی یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ چیز قابل اعتراض ہے۔ کئی خواجہ سرا ایسے ہوں گے کہ جو بظاہر مرد ہیں یا مردوں کے ساتھ ان کی مشابہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے وہ جناب عورت کے اپنے آپ کو عورت بدلنے کے لیے وہ درخواست دے سکتے ہیں، یا وہ خواجہ سرا یا کوئی بھی انسان جو بظاہر عورت ہے لیکن وہ وراثت میں مرد کے حصہ پورا حصہ وصول کرنے کے لیے اس قانون کے مطابق وہ نادرہ کے آفس میں جا کے درخواست دے سکتا ہے، اور اس کے کہنے کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس کا مس یوز یہ ہے کہ کئی مسلمان مرد و خواتین سرجری کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے وہ اپنی وضاحت بدل کر، اگر وہ مرد ہے آپریشن کے ذریعے سرجری کے ذریعے اپنی وضاحت خواتین کی بنا کے نادرہ کے آفس میں جا کے شو کرتا ہے کہ جی میں عورت ہوں، میرے والدین نے غلط مجھے آج تک کہا کہ تم مرد ہو، لہذا مجھے عورت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی عورت خواجہ سرا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بھی اپنے آپ کو سرجری کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے اپنی جنس بدل کر نادرہ کے آفس میں جا کے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اصل میں مرد تھا، میرے گھر والوں نے مجھے عورت سمجھا، لہٰذا نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ جیسے کسی نے دعویٰ کیا اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا، اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی دوبارہ اگر وہ کہے اس کو بنا کے دے گا۔ اس کے اوپر ڈاکٹر کا چیک اپ معائنہ یہ ضروری نہیں، یہ چیز قابل گرفت ہے۔ اس کے اندر تبدیلی اس طرح ہو کہ جب کوئی دعویٰ کرے تو ڈاکٹر بھی اس کا چیک اپ کرے، چیک اپ سے اگر ثابت ہو کہ واقعی یہ شخص عورت تھا لیکن آج تک اس کو مرد سمجھا گیا، یا مرد تھا لیکن لوگ اس کو عورت سمجھتے رہے، ڈاکٹر اگر میڈیکل بورڈ اس کو پروف کرے پھر یہ ٹھیک ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا اس کے اندر جو قابل گرفت شک ہے اس قانون کے اندر، وہ سیکشن 2 کی سب سیکشن ایف ہے۔ اس کا پہلے انگلش میں سن لیں کہ اس شک کے اندر کیا ہے۔ سیکشن 2 ہے، اس کی سب سیکشن ایف ہے۔ اس کے اندر مینشن ہے جینڈر آئیڈینٹی مینز اے پرسنز انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل فیمیل or a blend of both, or neither that can correspond or not to the sex assigned to birth۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی پوشیدہ طور پہ خود کو محسوس کرتا ہے یا اس کا ذاتی احساس جذبات اس کو بتاتے ہیں کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، یا دونوں کا ملغوبہ مکسچر ہے، یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، پھر یہی اس کی جنس ہے، خواہ ظاہری اس کی جنس اور ہو، جو وہ جا کے کہے گا اسی کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا، اگرچہ اس کی جنس پیدائش والی جنس سے مختلف ہو۔ اب یہ شک قابل غور ہے اور قابل گرفت ہے، یہاں پہ خواجہ سرا کی بھی قید نہیں ہے۔ یہ شک کے اوپر اسکالرز کو اور علماء کو زیادہ اعتراض ہے۔ یہاں پہ ہے جینڈر آئیڈینٹی مینز اے پرسنز
اینی پرسن، کوئی بھی شخص جس کا ذاتی خیال یہ ہو کہ جی میں تو مرد ہوں، میرے والدین مجھے عورت کہتے رہے، یا عورت کا ذاتی خیال ہو کہ میں تو مرد ہوں، میرے والدین مجھے عورت سمجھتے رہے، وہ نادرہ کے آفس میں جا کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی معائنہ، کوئی ڈاکٹری چیک اپ ضروری نہیں ہے۔ یہ چیز بھی قابل گرفت ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور اسی سیکشن 3 کی سب سیکشن 1-2 کے اندر یہ جو ایک اصطلاح ہے سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، یہ چیز بھی قابل گرفت ہے کہ کوئی شخص جو خود تصور کرے، خود اس کا خیال ہو، مرد سوچے کہ میں مرد نہیں میں تو عورت ہوں، یا عورت سوچے کہ میں عورت نہیں میں تو مرد ہوں، جو اس کا ذاتی خیال ہوگا، جو اس کی فیلنگز ہوں گی، جو اس کا تصور ہوگا، اس کے مطابق کوئی بھی شخص مرد یا عورت نادرہ کے آفس میں جا کے اپلیکیشن درخواست دے سکتے ہیں، اور نادرہ بغیر ڈاکٹری چیک اپ کے اس کو مرد یا عورت کا سرٹیفکیٹ یا آئی ڈی کارڈ بنا کے دینے کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ شخص جب اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ کے اوپر اپنی جنس تبدیل کروا لی، گورنمنٹ کے تمام اداروں کو بھی اس کی جنس کی تبدیلی کو ماننا پڑے گا۔ ڈرائیونگ لائسنس بھی اس کو ایشو اسی کے مطابق کیا جائے گا، جہاں پہ وہ اس کی سرکاری جاب ہے اس کو بھی وہ اس کی مرضی کے مطابق اسی جنس کا اس کو سمجھیں گے۔ یہ چیز خلاف اسلام ہے، یہ چیز درست نہیں۔ اس کے اوپر ڈاکٹروں کا چیک اپ ہونا ضروری ہے، میڈیکل بورڈ باقاعدہ امانت دار ڈاکٹر ہوں جو اس کا صحیح چیک اپ کرنے کے بعد بتائیں کہ یہ جنس تبدیل کرنے کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ ذات محترم اور یہ بھی ذرا سن لیں، اس قانون کو لوگوں نے کتنا مس یوز کیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مئی 2018 میں یہ قانون پاس ہوا، ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018، اور تقریباً 4 سال ہوئے اس قانون کو پاس ہوئے، اور وزارت داخلہ کی اپنی رپورٹ کے مطابق جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک، یعنی 3 سالوں میں اس بل اور اس ایکٹ کے خوفناک نتائج سامنے آئے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 سالوں میں 28,723 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کرنے کے لیے نادرہ کو درخواستیں پیش کی۔ کتنے جناب؟ 28,723، یعنی 29,000 کے قریب لوگوں نے نادرہ کے آفس میں جا کے اپلیکیشنیں دی ہیں، مردوں نے، انہوں نے اپنی جنس کو، اچھا کل 28,723 لوگ ہیں۔ اب سنیں، ان میں زیادہ تر مرد ہیں جنہوں نے اپنی جنس عورت کے روپ میں تبدیل کروائی ہے۔ کتنے ہیں جی؟ وہ 16,530 ایسے مرد ہیں جنہوں نے نادرہ کے آفس میں جا کے یہ اپلیکیشن دی ہے کہ جی ہمیں عورت ڈکلیئر کیا جائے۔ کتنے؟ 16,530۔ اور اس کے بعد 12,154 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے آفس میں نادرہ میں جا کے درخواستیں دی کہ جی ہم اصل میں مرد ہیں، ہمارے والدین نے غلطی سے ہمیں آج تک انہوں نے عورت سمجھا، ہماری بھی جنس کو بدلا جائے۔ یہ اتنے، یعنی آپ یوں کہیں کہ جناب تقریباً یہ 28,000 سے زیادہ لوگ ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں ان میں جنہوں نے کہا جی ہم اصل میں خواجہ سراں ہیں، مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اور اس کے برعکس 21 خواجہ سراں ہیں جن کے لیے قانون بنا، وہ صرف 21 ہیں۔ 21 خواجہ سراں ہیں جنہوں نے کہا جی ہم مکمل طور پہ مرد ہیں اور آج سے ہمیں مرد سمجھا جائے۔ اور 9 خواجہ سراؤں نے کہا کہ ہم اصل میں عورت ہیں، ہمیں عورت سمجھا جائے۔ یعنی جن کے لیے قانون پاس ہوا وہ 30 ہیں ٹوٹل،
30 نے درخواستیں دی ہماری جنس کو بدلا جائے، اور باقی 28,000 سے زیادہ مسلمانوں نے جو اصل میں مرد تھے اپنے آپ کو خواتین ظاہر کیا، اور ان میں جو اصل میں خواتین تھیں انہوں نے اپنے آپ کو مرد ظاہر کیا۔ یہ ہے اس قانون کا نیگیٹو یوز، کیونکہ اس کے اندر تشکیک ہے، اس کی شکیں وہ واضح نہیں ہیں جو میں نے آپ کو چند ایک عرض کی ہیں۔ اس لیے حضرات محترم وجہ اس کی یہ ہے کہ جنہوں نے درخواستیں دی، قانون کے اندر چونکہ ہے کہ جو بندہ خود جا کے درخواست دے گا کوئی ڈاکٹری چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میڈیکل بورڈ تشخیص نہیں کرے گا، جو بندہ یا اور خود جا کے کہے نادرہ کے آفس میں، اس کی بات کو مانتے ہوئے اس کی جنس کو تبدیل کرنے کا نادرہ پابند ہوگا۔ لوگوں نے اس طرح اس کو غلط استعمال کیا۔ اب سنیے، یہ جن حضرات نے مسلمانوں نے جنس کو تبدیل کیا اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ اپنی جنس کو جان بوجھ کے کوئی بھی انسان اگر بدلتا ہے، قرآن و سنت میں اس کا حکم کیا؟ اب اس کے اوپر تھوڑا سا سن لیجیے۔ تبدیلی یہ جنس ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کی فطرت کو بدل رہا ہے۔ اپنی جنس کو بدلنا معمولی گناہ نہیں، یہ ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کی شریعت کو، قرآن و حدیث کو اور اللہ کی فطرت کو بدل رہا ہے۔ اور قرآن نے یہ بتایا ہے، یہ شیطان نے کہا تھا اللہ کریم کو، جب شیطان کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے نکالا، اس نے قسم کھا کے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 119 میں ہے، شیطان نے کہا تھا اللہ کریم کو، یقیناً میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ جنس کو بدلنا بھی گویا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا اور آپ جا کے کہیں کہ میں عورت ہوں، یا اللہ نے کسی کو عورت بنایا اور وہ جا کے کہے میں مرد ہوں، گویا دونوں نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا ہے۔ اور قرآن نے کہا، یہ شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شیطان کو اللہ کے سوا اپنا دوست بنائے گا وہ نقصان میں ہوگا۔ گویا جو تخلیق اپنی بدلے گا، اپنی جنس کو تبدیل کرے گا، مال و دولت کی لالچ کے لیے ہو، یا یورپ کے کسی کنٹری کے ویزے کے لیے ہو، یا شیطان کے بہکاوے کے لیے ہو، یا اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی حوالے سے بھی جو شخص مرد یا عورت اپنی جنس کو بدلے گا، قرآن نے کہا وہ سری نقصان میں ہے۔ اور یہ جنس کو تبدیل کرنا گویا زمین میں فساد پھیلانا اور نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنا ہے، کیونکہ جب مرد کے ساتھ شادی کرے گا اور عورت کے ساتھ شادی کرے گی، فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا۔ جیسے یورپ کے اندر ہے، یورپ کے اندر، یونان کے اندر اور یورپ کے بہت سارے ملکوں میں قانوناً یہ جائز ہے کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اور ہمارے نااہل اور دین سے دور بے بہرا سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے یہ قانون پاس کر کے گویا یورپ کو خوش کیا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کے اوپر کسی کا دھیان گیا نہیں، یا انہوں نے جان بوجھ کے عوام کو بتایا نہیں تھا اس قانون کے اندر کیا ہے۔ چونکہ ہمارے اکثر مسلمان سیاستدان بھی خاص طور پہ انگلش کو نہیں جانتے، اور یہ پورا قانون انگلش میں ہے، اس لیے اس کے کانسیکوینسز کا ابھی عوام کو اور خواص کو کچھ پتہ چلنا شروع ہوا ہے۔ ذات محترم اور سنیں، قرآن کا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ فرمایا کہ شیطان جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے۔ تو یہ وہ شخص بدبخت ہے جو نسل انسانی کو تباہ کرے، جو زمین میں فساد پھیلائے۔ اپنی جنس کو بدلنا بھی نسل انسانی کو تباہ کرنا ہے،
اور معاشرے کو لا علاج بیماریوں کا تحفہ دینا ہے تو اس قرآن کی آیت کی روح سے یہ فعل کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں نسل انسانیت ہلاک ہوتی ہے۔ اور سنیں، مرد و زن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ اسلام میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کی مشابہت اختیار کرے، وضاقتہ، لباس، شکل و صورت۔ مرد کے لیے عورت کی شکل و صورت اختیار کرنا حرام، مرد کے لیے عورت جیسا لباس پہننا حرام، عورتوں کے لیے مرد کی شکل و صورت وضاقت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس قانون کے ذریعے یہی ہوا ہے۔ اور حضور کا بڑا سخت ارشاد ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے، کہ حبیب نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، کہتے ہیں لعن النبی علیہ الصلوۃ والسلام المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم او کما قال۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت ہے اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے مخنث مردوں اور ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا مخنث مردوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انجس شاہ عبدی مخنث تھا، یہ خواجہ سرا تھا، مرد کے ساتھ اس کی مشابہت تھی، حضور نے اس کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا۔ فرمایا گھریلو خواتین کے ساتھ یہ مرد خواجہ سرا نہ بیٹھے، کیونکہ وہ خواجہ سرا تھا لیکن مردوں کے ساتھ اس کی مشابہت تھی۔ تو حضور کا فرمان تو یہ ہے اگر کوئی خواجہ سرا مردوں کے ساتھ مشابہت رکھے وہ بھی غیر محرم عورتوں کے ساتھ نہ رہے، اور اگر کسی خواجہ سرا نے جو کہ مردوں کی مشابہت تھا اس نے جا کے نادرہ کے آفس میں کہا کہ میں عورت ہوں، نادرہ اس کو عورت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا اور آئندہ سے وہ خواتین کے ساتھ گھومے پھرے گا، یہ بھی حرام ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی بھی بندہ مرد ہے اور وہ اپنے آپ کو سرجری کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے اپنی وضاقت بدل کے ناظرہ کو جا کے کہے کہ میں عورت ہوں اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے اور وہ خواتین کے ساتھ گھومے پھرے بیٹھے اور جاب کرے، یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے مرد خواجہ سرا کو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حضور نے اس آدمی پہ حضور نے لعنت کی ہے جو عورت جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پہ بھی حضور نے لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ اگر لباس پہننا ایک دوسرے کا منع ہے تو اگر کوئی اپنی جنس بدل لے، جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ 28,000 مرد و خواتین نے اپنی جنس کو بدلنے کے لیے اپلیکیشنیں دی ہیں 3 سالوں کے اندر، یہ ہے اس قانون کا غلط استعمال۔ تو اگر مرد کے لیے عورت کا لباس پہننا منع ہے، عورت کے لیے مرد کا لباس پہننا منع ہے، تو اپنی جنس کو بدلنا یہ بدرجہ اولا منع ہے۔ یہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے تبدیلی جنس یہ اپنے جسمانی اعضاء کو کاٹنا ہے، مسلح کرنا ہے، اپنی تخلیق کو بدلنا ہے، اور حدیث پاک میں حضور نے مسلح کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نہى النبی علیہ الصلوۃ والسلام عن النہبہ والمسلح، حضور نے لوٹ مار کرنے اور جسم کے اعضاء کاٹنے سے منع فرما دیا ہے۔ اسی طرح جنس کی تبدیلی سے حضرات محترم یہ کیوں اپنی جنس کو بدلنا دھوکہ بھی ہے، یہ جھوٹ بھی ہے کہ بندہ مرد ہو اور اپنے آپ کو وہ عورت ظاہر کر کے عورت کا ID کارڈ بنوا لے، یا عورت اپنے آپ کو مرد شو کر کے۔ ایک نہیں کئی فرامین ہیں کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشان۔ ان الکذب یہدی الی الفجور،
جھوٹ نافرمان کی طرف لے کر جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. انہوں نے فرمایا جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو اپنی جنس کو بدلنا بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ بھی ہے. اس کے بارے حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس میں بے حیائی بھی ہے کہ مرد اپنے آپ کو وہ عورت ڈکلیئر کروا لے اور عورتوں کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ بھی منع ہے. قرآن کا ان الذین یحبون الفاحشۃ، جو لوگ برائی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب علیم ہے. جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی جنس بے حیائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لے، جنس کو بدل لے اور عورت مرد بن جائے، پھر مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. جنس کو تبدیل کرنے کے بعد مرد چاہے خواجہ سرا بن جائے، خواجہ سرا چاہے اپنے آپ کو مرد یا عورت بنا لے. اس سے تو بے حیائی عام ہوگی. اور پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر اس طرح یہ ہم جنس پرستی ہے اور یہ یورپ کی اصطلاح ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. یورپ کے اندر آج بھی یہ قانون ہے مرد چاہے مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت چاہے عورت کے ساتھ شادی کر وہاں تو اتنی بے حیائی ہے کہ آپ چاہیں مرد یا عورت چاہے وہ جانور سے بھی اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. یہ ہے ان کا کلچر. تو ہمارے سیاستدانوں کو اور نااہل جو بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے وزراء کو، ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو خدا کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیا تم نے آنکھیں بند کر کے یہ قانون پاس کر لیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ 28,000 سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی جنس کو بدلنے کے لیے اپلیکیشنیں دی ہیں 3 سال کے اندر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا کالا ہے. یہی واضح ہے کہ ان کو پیسے ملے یا کسی طریقے سے اپنے یورپ کے اور اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس قانون کو پاس کیا گیا. حضرات محترم، اس قانون کو پاس کرنے میں کوئی ایک جماعت شامل نہیں ہے. تمام بڑی بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا اور اس قرارداد کو پیش کرنے والے پیپلز پارٹی کے تین لوگ تھے جنہوں نے اس کو پیش کیا، اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس کو منظور کیا. اور جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے شیری رحمان کو وزارت حقوق کا جب ان کو وزیر بنایا حقوق انسانی کا، اس اللہ کی بندی نے بجائے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر اس نے اور بھی اس کو مضبوط بنا دیا ہے. یہ شرم کی بات ہے. کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤ گے جب اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے قانون اسلام کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف قانون پاس کروایا، تم جانتے تھے کیوں پاس کیا؟ یہ قصوروار ہیں. اور اس کے اوپر جو اینکر پرسنز اور یا مقبول جان صاحب ہوں یا بعض وکلاء ہوں یا جو بھی علماء اور جو بھی صحافی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب نے اس کے اوپر آرٹیکل انہوں نے لکھے ہیں اور اس قانون کی پوری وضاحت کی ہے. اور ان کا میں نے آج ہی آرٹیکل دیکھا. انہوں نے کہا کہ پہلے تو ایک اور وکیل تھا، اس نے 2 سال پہلے شریعت کورٹ کے اندر اس نے اپیل دائر کی تھی اس قانون کے خلاف، لیکن شریعت کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا. اب اور یہ مقبول جان صاحب بھی انہوں نے بھی اپیل دائر کی ہے. حضرات محترم، کئی اللہ کے بندے ہیں جو اس قانون کے خلاف اور اس کے نقصانات کو بیان کر رہے ہیں. چونکہ ہم عوام ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہماری گورنمنٹ کیا کچھ کر رہی ہے. تو میرا فرض تھا آپ کو اصل حقائق بتانے، اور آپ کا فرض ہے ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیے. کوئی بھی جتنے بھی سیاستدان ہیں جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں.
ہاں جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر مشتاق صاحب نے آواز بلند کی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک اور خاتون ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کسی بھی پارٹی کا ہو، ہم اس کو سلام پیش کریں گے، اور جو بھی قرآن و سنت کے خلاف بولے گا یا قانون پاس کرے گا، تم کیا ہو، ہمارے والدین کیوں نہ ہوں، ہمارے بیوی بچے کیوں نہ ہوں، ہمارا سب سے عزیز دوست کیوں نہ ہو، جو بھی قرآن و سنت کے خلاف آئے گا، ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، ہم اس کے خلاف بولیں گے، آواز اٹھائیں گے۔ یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا آخر میں ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے، آپ اس کو سنیں غور سے، اور اگر آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں تو آپ نے یہ قرارداد پیش کرنی ہے، تاکہ ہمارے فلاح معاشرہ کے ذریعے یہ ہماری آواز دور تک جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس قانون کے اندر تبدیلی کی جائے۔ تبدیلی کیا ہے کہ آپ نے جو اس کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ اینی پرسن سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، ہر وہ بندہ جو خود فیل کرے کہ میں عورت نہیں مرد ہوں، یا مرد فیل کرے میں عورت ہوں، اس کے ساتھ ٹرانسجینڈر کی شرط لگائی جائے۔ ہر بندے کو یہ اختیار نہ دیا جائے، صرف خواجہ سرا کو آپ اختیار دیں، لیکن وہ بھی خود تصور نہ کرے، جو مرضی وہ کرے جب تک میڈیکل بورڈ نہ بیٹھے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ جو بندہ چاہے، خواجہ سرا ہو یا کوئی بھی شخص ہو، نادرہ کے آفس میں جائے اور اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی درخواست دے دے، اس کی درخواست کو منظور نہ کیا جائے۔ پہلے اس کے اوپر میڈیکل بورڈ کو بٹھایا جائے، اور ڈاکٹرز جو اس شعبے کے ہیں وہ چیک کریں، امانت دار ہوں ڈاکٹر، وہ پوری تسلی کریں کیا یہ واقعی بندہ جنس بدلوانے کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اگر امانت دار ڈاکٹر اس کو ویریفائی کریں، ہاں یہ خواجہ سرا ہے اور یہ اس کی مشابہت خواتین کے ساتھ ہے، اس کو خاتون ڈکلیئر کرنا چاہیے، یا اس کی مشابہت مرد کے ساتھ ہے، اس کو مرد ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر یہ سرٹیفکیٹ دیں، پھر آپ بے شک کریں۔ ایک یہ، دوسری بات یہ عام بندے کے پاس یہ اختیار نہ ہو۔ یہ قانون آپ نے خواجہ سراؤں کے لیے بنایا ہے، انہی تک ہو۔ اس کے اندر یہ جو تم نے کہا ہے جینڈر آئیڈینٹی میں کہا مینز اے پرسنز انر موسٹ، کہ کوئی بھی شخص یہ کہے جو خود وہ اپنے آپ کو فیل کرے، اس کی بات مانی جائے، یہ شرک اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں بھی ساتھ لکھیں ٹرانسجینڈر پرسن انر موسٹ، کہ ایک خواجہ سرا اگر اپنے آپ کو فیل کرتا ہے میں مرد نہیں عورت ہوں، یا عورت نہیں مرد ہوں، خواجہ سرا کی یہاں قید لگائی جائے۔ ہر ایرے غیرے کو اختیار نہ دیا جائے کہ جو چاہے وہ نادرہ کے آفس میں جا کے اپنی جنس کو تبدیل کروائے، اس کو اس طرح بدلا جائے۔ اور جو شخص بھی دعویٰ کرے، اگر خواجہ سرا بھی جا کے دعویٰ کرتا ہے، تب بھی جب تک میڈیکل بورڈ اس کی تحقیق نہ کرے اور ڈاکٹرز اس کی تحقیق کر کے نہ بتائیں کہ واقعی اس کی اس کو جنس بدلنی چاہیے، پھر ٹھیک ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ کہ آپ تمام لوگ اس کے ساتھ متفق ہیں۔ ذرا دکھاؤں نا جی، یہ دکھائیں ذرا، تمام لوگ ہم سب کا گورنمنٹ سے مطالبہ یہ ہے، اگر آپ نے یہ قانون خواجہ سراؤں کے لیے بنایا ہے انہی کے ساتھ ہو، اور ڈاکٹروں کی تحقیق کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے، عام بندہ اس کو مس یوز نہ کرے۔ کیوں اپنی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 2018 سے 21 تک 28,723 عام لوگوں نے درخواستیں دی ہیں اپنی جنس کو بدلنے کے لیے۔ کیا یہ تمہاری رپورٹ جب اپنی ہے تم سو رہے ہو؟ تم نے ابھی تک کیوں اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں کی؟ لہٰذا ہم سب کا مطالبہ یہ ہے اس قانون کے اندر جو شرک خلاف اسلام ہیں ان کو فی الفور بدلا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ، سنتی عطا فرما لے۔